السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربیع الاول کا مہینہ آیا چاہتا ہے۔ ربیع الاول کے مہینے کے آنے سے قبل میں آپ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ خطبہ مبارک جو آپ نے 9 ذی الحجہ کو حجۃ الوداع کے موقع پر دیا تھا اس کو آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ویسے تو اس کے ایک ایک جملے پر ایک ایک درس ہونا چاہیے، لیکن ماہ ربیع الاول سے قبل میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو خطبہ ہے یہ آپ کو ذہن بنانے میں ایک بڑی معاونت دے گا اور اچھائی کی طرف گامزن کرنے میں بڑی مدد کرے گا۔ اس میں ایسے ایسے خوبصورت نکات ہیں کہ جس سے میں اور آپ ہم دونوں اپنی زندگیاں سنوار سکتے ہیں۔ ہماری الجھنوں کی سلجھنیں یہاں موجود ہیں۔ ایسا جامع اور پیارا خطبہ مبارک 9 ذی الحجہ سن 10 ہجری کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو یہ پیغام دیا۔ اس کا پہلا جملہ ایسا ہے کہ اس جملے کو پڑھنے کے بعد دل رو پڑتا ہے، یہ جلد کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پہلا جملہ میں امیجن بھی نہیں کر سکتا، سوچ بھی نہیں کر سکتا کہ صحابہ کرام جو اس مجلس میں موجود ہوں گے، اس خطبے کے دوران موجود ہوں گے، ان کی کیا کیفیت ہوئی ہوگی اس جملہ سننے کے بعد۔ میرے پیارے نبی نے فرمایا کہ لوگوں میری بات سنو، معلوم نہیں کہ میں اور تم پھر کبھی اس جگہ اکٹھے ہوں گے یا نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ جملہ پڑھنے کے بعد آگے کا مضمون پڑھنے میں ایک قوت چاہیے۔ میں اپنے اندر اکثر یہ جملہ پڑھنے کے بعد یہ قوت نہیں پاتا کہ آگے کا مضمون پڑھ سکوں۔ یہ جملہ اتنا گہرا ہے اور دل میں حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایسے ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر امڑ آتا ہے کہ بندہ کہتا ہے کہ بس اس جملے میں فنا ہو جاؤں۔ وہ لمحہ کیسا ہوگا، وہ کان جنہوں نے یہ بات سنی ہوگی، وہ آنکھیں جنہوں نے اس لمحے کو دیکھا ہوگا کہ حضور فرما رہے ہیں کہ پھر کبھی اس جگہ اکٹھے ہوں یا نہیں۔ یقیناً اس کا کچھ اندازہ ہمیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی اس کیفیت سے ہو سکتا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصال کی خبر آپ تک پہنچی تو آپ نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، آخری نبی تو قیامت تک رہیں گے، کیونکہ پھر حضور کے بعد نبوت ہے نہیں، تو حضور کیسے چلے گئے؟ ہم نے جانا ہے لیکن حضور کیسے چلے گئے؟ آگے چلتے میرے پیارے نبی نے فرمایا، لوگوں تمہاری جانیں اور تمہارے مال اور عزتیں، غور کرنا یہ چھوٹی باتیں نہیں ہیں، تمہاری جانیں، تمہارے مال اور عزتیں یقیناً ایک دوسرے کے لیے اس طرح احترام کے لائق ہیں جیسا کہ تم آج کے دن اس شہر کا اور اس مہینے کا احترام کرتے ہو۔ ایک لمحے کو سوچو، کیا میں اور آپ ایسا کرتے ہیں؟ کیا ہم واقعی یہ رسپیکٹ دیتے ہیں اپنی جانوں کو، دوسروں کو، ان عزتوں کو، دوسروں کی عزتوں کو؟ اٹس لٹرلی ایک ایک جملہ جو ہے نا اس کا وہ مشعل راہ ہے۔ فرمایا، اور اس کو اگر سمجھ لینا مسلمان پھر زیادتی نہیں کرے گا کسی کے ساتھ، کبھی زیادتی نہیں کرے گا۔ پھر فرمایا، تمہیں عن قریب خدا کے سامنے حاضر ہونا ہے اور وہ تم سے تمہارے اعمال کی نسبت سوال کرے گا۔
تو اگر کوئی انسان اس اکاؤنٹیبلٹی کو اپنے دماغ میں ہر وقت رکھے نا، گناہ کرے گا، اگر کر بیٹھے تو توبہ ضرور کر لے گا۔ تو فرمایا لوگوں، اب یہ بات بھی بہت غور سے سننا، شوہر حضرات خاص طور پر، باپ، بھائی، بیٹا، ان تمام کیپیسٹیز میں یہ بات ضرور سننا، عورتوں پر تمہارے حقوق ہیں اور تم پر عورتوں کے حقوق ہیں۔ تو اسی طرح اگلا جملہ ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، بیویوں کے لیے، دونوں کے ایک دوسرے پر حقوق ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم حقوق ایک دوسرے پر ہیں، کیا مطلب کہ ہر ایک کے ذمے کچھ فرائض ہیں، ہم اپنے فرائض کے اوپر تو اٹینشن نہیں دیتے، ہمارے دوسرے پر کیا حقوق ہے اس پر ہماری ضرور نظر ہوتی ہے، اور اسی وجہ سے ہم لڑائی کرتے ہیں، جھگڑے کرتے ہیں، فرائض میں کوتاہی کرتے ہیں، واجبات میں کوتاہی کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں سارا وقت ہمارا حق کیا ہے اسی کی فکر لاحق رہتی ہے۔ مزید برآں فرمایا عورتوں کے ساتھ مہربانی اور محبت سے پیش آؤ۔ all the guys out there، سارے مرد حضرات غور سے سنو، میرے پیارے نبی کا یہ وہ خطبہ ہے جو آپ نے حجۃ الوداع پر دیا تھا 9 ذی الحجہ کو، بہت ضروری بات کی ہے ہم سب کے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے۔ عورتوں کے ساتھ مہربانی اور محبت سے پیش آؤ، کیونکہ خدا کے نام کی ذمہ داری سے تم نے اس کو بیوی بنایا ہے۔ یاد رکھنا، بہت ہیوی بات ہے، بھاری بات ہے، اور خدا کے کلام سے تم نے ان کا جسم اپنے لیے حلال کیا ہے۔ اگلی بات، اپنی امانتوں میں دیانت دار رہو اور گناہ سے بچتے رہو۔ سود حرام ہے، آج کے بعد مقروض جس پر قرض ہے صرف اصل ادا کرے گا، اونلی جو اس نے پیسہ لیا ہے اتنا ہی دے گا، اور سب سے پہلے اس کی ابتدا میں خود اپنے خاندان سے کرتا ہوں، اپنے چاچا عباس سے کرتا ہوں، عباس بن عبد المطلب کا سود معاف، یعنی ان کو جس نے سود دینا ہے سود اس پر سے ساقط، معاف ہو گیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت لون دیا تھا لوگوں کو، اس پہ بہت سود کی رقم بنتی تھی، آپ نے سب معاف کر دی۔ پھر فرمایا ہے زمانہ جاہلیت کے تمام جھگڑے مٹائے جاتے ہیں، اور سب سے پہلے میں خود ربیعہ بن حارث بن عبد المطلب کا خون معاف کرتا ہوں۔ یہ ربیعہ بن حارث بن عبد المطلب کون ہیں؟ حضور کے تایا تھے، سب سے بڑے، حارث نام تھا ان کا۔ ان کے ایک بیٹے تھے ابو سفیان ابن حارث، یہ حضرت معاویہ کے والد ابو سفیان نہیں، یہ دوسرے ابو سفیان ہیں۔ ہمارے ہاں لوگ نام پڑھ کے کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ بعض دفعہ میں نے جنگ حنین کے واقعات میں ابو سفیان جن کا ذکر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رکاب کو پکڑ رہے ہیں، وہ ابو سفیان ابن حارث ہیں۔ لوگوں نے بس ابو سفیان نام پڑھا، اور ابو سفیان ابن حرب ہے حضرت معاویہ کے والد، وہ بھی صحابی رسول ہے، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ ابن حرب، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد گرامی، لیکن وہ حضور کے چاچا کے لڑکے نہیں ہیں، تایا کے لڑکے نہیں ہیں۔ یہ حضرت ابو سفیان ابن حارث یا ربیعہ ابن حارث، یہ حضور کے تایا حارث کے بیٹے ہیں۔ اور ربیعہ ابن حارث کے ایک بیٹے تھے، ان کا نام مختلف کتابوں میں مختلف آیا ہے، بعض نے آدم، بعض نے الیاس بتایا ہے۔ انہیں 2 قبائل کی جنگ ہوئی تھی، وہ ان میں سے بنی بکر قبیلے میں اپنی والدہ کے ساتھ تھے، اور بنو حذیل نے ان پہ حملہ کر دیا تھا۔ تو ضمن میں وہ بچہ جب خیمے سے نکلا نا، تو وہ بھی اس کے اندر جو ہے وہ مر گیا وہ بچہ۔ تو وہ خون بہا ربیعہ ابن حارث نے لیا تھا کہ جس نے اسے قتل کیا ہے میں بھی اس کو قتل کروں گا، چھوڑوں گا نہیں میں اس کو۔ لیکن اب جب سب مسلمان ہو گئے تو حضور نے فرمایا کہ وہ معاف ہیں، اور اس کی ابتدا میں اپنے گھر سے کرتا ہوں کہ اپنے چاچا کے لڑکے ربیعہ بن حارث بن عبد المطلب کا خون معاف کرتا ہوں۔ یعنی حضور نے گھر سے ابتدا کی کہ کل کرا کو کوئی یہ نہ کہے کہ بھئی آپ کے اپنے رشتہ داروں کے یہ معاملات ہیں، کہ بھئی ابتدا گھر سے کر رہا ہوں۔ اور سب سے پہلے آپ پہ پریشر بھی رشتہ داروں کا ہوتا ہے نا، عام طور پر سب سے زیادہ پریشر انسان رشتہ داروں کا فیل کرتا ہے
جو جتنا قریب ہوتا ہے اس کا اتنا پریشر ہوتا ہے آپ پہ. اس لیے بڑی بات ہے اس میں. اگلی بات آپ نے فرمائی اپنے غلاموں کا خیال رکھو, انہیں وہی کھانا کھلاؤ جو تم خود کھاتے ہو, وہی پہناؤ جو تم خود پہنتے ہو, اور اگر ان میں سے کوئی ایسا قصور سرزد ہو جائے جو تم معاف نہ کر سکو تو ان کو جدا کر دو, یعنی آزاد کر دو, کیونکہ وہ خدا کے بندے ہیں اور ظلم کے لیے پیدا نہیں کیے گئے ہیں. تمہیں غلام اگر مل گئے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم ان پہ ظلم کرتے پھرو. اسلام نے تو غلامی کی طرح کو اس کی جڑ کو کاٹا ہے آہستہ آہستہ کر کے معاشرے سے. اس سے پہلے تو ہوا بہت بگڑا ہوا تھا, جگہ جگہ پر پہلے یہی کہا یہ غلطی ہوگی غلام آزاد کر دو, یہ غلطی ہوگی غلام آزاد کر دو. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر جمعے کو ایک غلام آزاد فرماتے تھے. پھر فرمایا لوگوں میری بات غور سے سنو, جان رکھو کہ مسلمان سب مسلمان ایک دوسرے کے لیے بھائی ہیں. سب مسلمان. بھائی سے کیا مراد ہے؟ بھائی کے ساتھ کوئی معاملہ ہو جائے تو آپ کیا کرتے ہو؟ اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہو نا اس کی. آپ کے ساتھ کوئی معاملہ ہو جائے بھائی اصلاح کرتا ہے, آپ کو کوئی مشکل آ جائے بھائی رفع کرنے کی کوشش کرتا ہے, بھائی کے ساتھ کوئی مشکل آ جائے آپ. تو پورا معاشرہ اگر بھائی چارے کا معاشرہ بن جائے اور ہم اس کو واقعتاً اس طرح فیل کریں تو پھر کتنی پرابلمس تو آٹومیٹکلی سالو ہو جائیں گی. لیکن ہم نے یہ فیل ہی نہیں کیا ہوا نا, ہم نے تو ہمارے تو گھر میں نہیں بنتی, باہر تو چھوڑو. پھر فرمایا جو چیز ایک بھائی کی ملکیت ہے دوسرا نہیں لے سکتا جب تک جس کی ملکیت ہے وہ خوشی سے نہ دے دے. اپنے آپ کو بے انصافی سے بچائے رکھو. یہ اگر ہمارے ہاں عمل میں آ جائے, یہ جو ہم دوسرے کے پلاٹس ہتھیا لیتے ہیں, چائنا کٹنگ کر لیتے ہیں, اس طرح کے اور قبضہ مافیا اس ٹائپ کے جو لوگ ہیں, یہ ہوگا؟ بالکل نہیں ہوگا. چوریاں چکاریاں ڈکیتیاں, یہ کیا؟ یہ دوسرے کے مال کے اندر آپ بے انصافی سے لے رہے ہیں نا, یہ سب ختم ہو جائیں گی. ساری کرپشن ختم ہو جائے گی, رشوت خوری ختم ہو جائے گی. ایسا جملہ ہے دوسرے کے مال کو بے انصافی سے نہ لو. اب اس میں یہ ہیلے نہ کرنا کہ سر یہ تو جی آپ کو تو پتہ ہے نا سر جی, فائل آگے کرنے کے لیے آپ کو پتہ ہے سر, اب میں آپ کو کیا بتاؤں, آپ تحفتاً دے دیں. نہیں سر, رشوت ہی ہے, آپ جو چاہے اس کا نام رکھ لیں, جو چاہے نام رکھ لیں. آپ نے قائد اعظم ہی دیے ہیں نا زبردستی کے, یا گاندھی جی دیے ہیں زبردستی کے. تو یہ جو آپ زبردستی کے پیسے ادھر سے ادھر سے انڈر دا ٹیبل لال نوٹ, جو بھی رنگ کے نوٹ ہیں وہ پاس کرتے پھرتے ہو, نیلے نوٹ کے رنگ کے نوٹ, یہ سب حرام ہے. حضور نے کیا فرمایا؟ دوسرے کا مال نہ بے انصافی نہیں چلے گی, ظلم نہیں چلے گا. یہاں پہ تو تم 10-20-25 ہزار روپے لے لو گے, 1 لاکھ 2 لاکھ لے لو گے, وہاں پر تو بہت مہنگا سودا پڑے گا یہ. پھر فرمایا اپنے آپ کو بے انصافی سے بچائے رکھو. جو لوگ موجود ہیں وہ ان لوگوں کو جو موجود نہیں ہیں یہ الفاظ پہنچا دیں. ممکن ہے وہ لوگ جو موجود نہیں ان لوگوں سے زیادہ یاد رکھنے والے ہوں جنہوں نے اپنے کانوں سے سنا ہے. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حاضرین سے, وہاں موجود لوگوں سے دریافت فرمایا کہ کیا میں نے تم کو اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے؟ ہر شخص نے جواب دیا کہ ہاں پہنچا دیا ہے. 3 بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی سوال کیا, اور اس بات میں جواب سن کر, یعنی کہ جب صحابہ نے کہا جی ہاں پہنچا دیا, تو آپ نے پھر آسمان کی طرف چہرہ مبارک کر کے یہ دعا کی کہ اے اللہ گواہ رہنا, میں نے تیرا پیغام تیرے بندوں تک پہنچا دیا اور اپنے کام کو پورا کر دیا. گو کہ حجۃ الوداع کے موقع پر دیے گئے تمام خطبات کو مختلف دروس کی صورتوں میں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروس میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں بڑی تفصیل سے, لیکن اس اینگل سے نہیں جس اینگل سے آج شیئر کیا ہے. امید کرتا ہوں کہ یہ درس میری اور آپ کی اصلاح کا سبب بنے گا. ان میسیجز کو آپ سے شیئر کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ پلیز آپ انہیں اور لوگوں تک بھی پہنچائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کا فائدہ ہو سکے. یہ صدقہ جاریہ ہے ہم سب کے لیے کہ نیکی کی بات کو آگے پہنچانا
صدقہ جاریہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان فرامین مبارکہ سے استفادہ جو حاصل کرے، اگر آپ کے ذریعے تک وہ پیغام پہنچا ہے تو آپ کے لیے بھی موجب ثواب انشاءاللہ تعالی ہوگا۔ بہرحال اپنی رائے کا کامنٹ سیکشن میں ضرور اظہار کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔